السلام علیکم اسٹوڈینٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے فرسٹ 3 پیراگراف کیے تھے. آج ہم پیراگراف نمبر 4 پڑھیں گے دی ڈائنگ سن کے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. دی سن اینڈ دی ادر اسٹارز وی سی ان دی اسکائی آر آل ایکسٹریملی ہاٹ. سورج اور دوسرے ستارے جو ہم آسمان پر دیکھتے ہیں فار ٹو ہاٹ فار لائف ٹو ایگزسٹ آن دیم، اتنے زیادہ گرم ہیں کہ ان پر زندگی وجود میں نہیں آ سکتی. سو آلسو no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off. بلا شبہ سورج کے وہ ٹکڑے بھی ایسے ہی گرم تھے جب وہ پہلی بار دور پھینکے گئے تھے. Gradually دھیرے دھیرے they became coolers. دھیرے دھیرے وہ ٹھنڈے ہوتے گئے. Until now they have very little heat of their own left. یہاں تک کہ اب ان کے پاس ان کی اپنی حرارت بہت کم باقی رہ گئی ہے. Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. ان کی تپش تقریباً مکمل طور پر اس شعاع ریزی سے آتی ہے جو کہ سورج ان پر برساتا ہے. In course of time کافی عرصے بعد one of these cooling pieces gave birth to life. کافی عرصے بعد ان سرد پڑتے ہوئے ٹکڑوں میں سے ایک نے زندگی کو جنم دیا. We do not know how, when and why this happened. ہم نہیں جانتے کہ یہ کیسے، کب اور کیوں کر رونما ہوا. It started in simple organisms. یہ زندگی سادہ سے نامیاتی اجسام سے It started in simple organisms. یہ زندگی سادہ سے نامیاتی اجسام سے شروع ہوئی. Whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. جن کی زندہ رہنے کی استعداد زیادہ تر مرنے سے پہلے اپنے جیسے اجسام دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت پر مبنی تھی. But from these humble beginnings came a stream of life which, growing ever more and more complex, has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty and the religions in which lie their highest hopes and noble desire. مگر ان حقیر شروعات سے زندگی کا وہ چشمہ پھوٹتا ہے جو متواتر پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا چلا گیا، اور جس نے بالآخر ایسے وجود پیدا کر دیے کہ جن کی زندگیوں کا محور زیادہ تر ان کے احساسات و خواہشات، ان کا ذوق جمال اور وہ مذاہب ہیں جن میں ان کی بلند ترین امیدیں اور اعلیٰ ترین خواہشات موجود ہیں. Although we cannot speak with any certainty, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this. اگرچہ ہم کسی یقین سے نہیں کہہ سکتے، مگر غالب امکان یہی لگتا ہے کہ نسل انسانی کچھ اس طور پر معرض وجود میں Standing on our little grains of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. ریت کے اپنے اس حقیر سے ذرے یعنی زمین پر کھڑے ہو کر ہم فطرت اور کائنات کے مقصد کو دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے ہماری پوری زمین کو زمان و مکان میں گھیرے ہوئے ہیں. Our first feeling to something like fear. ہمارا پہلا احساس خوف کسی کوئی چیز ہے. We find the universe frightening because of its immense distance which we do not understand. ہمیں کائنات ڈراؤنی لگتی ہے اپنی ان طویل مسافتوں کی وجہ سے جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے. Frightening because of the stretches of time so great that we cannot imagine them, making the whole life human history so very small in comparison. یہ ہمیں ڈراؤنی لگتی ہے کیونکہ اس کے زمان کی یعنی وقت کی وسعتیں اتنی لمبی ہیں
کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں پوری انسانیت کی تاریخ انتہائی حقیر لگتی ہے۔ It's frightening because of our extreme loneliness and because of the littleness of our home in space۔ ہماری انتہائی اور خلا میں ہماری زمین کے چھوٹا ہونے کے سبب یہ ہمیں ڈراؤنی لگتی ہے، یعنی خلا کے مقابلے میں ہماری زمین اتنی چھوٹی ہے کہ یہ دنیا میں ساری سمندری ریت کے ایک ذرے کا 10 لاکھواں حصہ ہے۔ A millionth part of a grain، 10 لاکھواں حصہ of sand، ریت کا out of all the sea sand in the world، دنیا میں ساری سمندری ریت کے۔ But above all else، لیکن ان سب سے بڑھ کر we find the universe frightening، ہم کائنات کو سب سے زیادہ خوفناک اس وقت پاتے ہیں because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere in it except on the earth، کیونکہ ہمیں کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی کہ اس زمین کے علاوہ کائنات میں بھی کہیں بھی ہماری زندگی جیسی کوئی زندگی وجود رکھتی ہے۔ Indeed، for the most part، empty space is so cold that all life in it would be frozen۔ واقعی زیادہ تر خلا اتنا سرد ہے کہ اس پر تمام زندگی منجمد ہو جائے گی۔ Most of the matter in space is so hot as to make life on it impossible۔ خلا میں زیادہ تر مادہ اس قدر گرم ہے کہ اس پر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ Life does not seem to have any part in the plan of the universe۔ لگتا ہے کہ کائنات کے منصوبے میں زندگی کوئی لازمی عنصر نہیں ہے۔ It is important to remember the rarity of the event which produced our planetary system۔ اس واقعہ کی کمیابی کو یاد رکھنا اہم ہے جس نے ہمارے سیاروں کے نظام کو پیدا کیا۔ Calculation shows that there can be only very few such systems in space۔ اعداد و شمار کا تخمینہ ظاہر کرتا ہے کہ خلا میں ایسے نظام بہت ہی کم ہو سکتے ہیں۔ Yet پھر بھی so far as، جہاں تک we can see، life of the kind we know on earth can exist only on planets like the earth۔ پھر بھی جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کی وہ قسم جسے ہم اس زمین پر جانتے ہیں صرف زمین جیسے سیاروں پر ہی وجود میں آ سکتی ہے۔ It needs suitable physical conditions for its appearance، the most important of which is a temperature at which substances can exist in a liquid state۔ اسے اپنے ظہور کے لیے مناسب طبعی شرائط درکار ہوتی ہیں جن میں سب سے زیادہ اہم ایسا درجہ حرارت ہے جس پر مادے مائع حالت میں رہ سکے۔ The stars themselves are far too hot for this۔ خود ستارے اتنے گرم ہیں زندگی وہاں وجود میں نہیں آ سکتی۔ We may think of them as a calculations of fire scattered through space، providing warmth in surroundings where the temperature is at most some 4 degree about absolute zero، that is about 484 degree of frost on the Fahrenheit scale۔ ہم انہیں خلا میں بکھرے ہوئے آگ کے گولوں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ گرد و نواح میں حرارت مہیا کرتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ممکن حد تک کم سے کم درجہ حرارت سے کوئی 4 درجے اوپر ہے، یعنی فارنہائٹ پیمانے پر نقطہ انجماد تقریباً 484 درجے نیچے ہے۔ In the immense stretches of space beyond the Milky Way it is colder still۔ کہکشاں سے دور خلا کی نیم وسعتوں میں یہ اس سے بھی زیادہ سرد ہے۔
Away from the fires, there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. आग के गोलों यानी सितारों से दूर नुक्ता इंजमात से सैकड़ों दर्जे नीचे नाकाबिले तसव्वुर हद तक सर्दी होती है. Close up to them, there is a temperature of thousands of degrees at which all solids melt, all liquids boil. इन सितारों के करीब दर्जा हरारत हज़ारों दर्जे का होता है जिन पर तमाम ठोस मादे पिघल जाते हैं और तमाम सियाल मादे उबलने लगते हैं. Life can exist only in a narrow belt surrounding each of these fires. आग के इन गोलों यानी सितारों में से हर एक के गिर्द एक ख़ास फासले पर सिर्फ एक तंग सी पट्टी में जहाँ दर्जा हरारत where the temperature is neither too hot nor too cold, जहाँ दर्जा हरारत ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्द. Outside these belts life would be frozen. इन पट्टियों से बाहर ज़िंदगी मुंजमद हो जाएगी. Inside it would be burned. और इनके बाहर की ज़िंदगी यानी इनके अंदर की ज़िंदगी जल कर राख हो जाएगी. इनके गिर्द एक ख़ास पट्टी होती है, अगर वो उससे बाहर जाएंगे तो मुंजमद हो जाएगी ज़िंदगी और अगर वो उससे अंदर आएंगे तो ज़िंदगी जलकर राख हो जाएगी. A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 millionth part of the whole of space. एक आम अंदाज़े से ज़ाहिर होता है कि अगर ऐसे दर्जा हरारत की तमाम पट्टियाँ जिनमें ज़िंदगी मुमकिन है इकट्ठी कर ली जाएं तो पूरे खला के 10 खरबों हिस्से के 1000वें हिस्से से भी कम बन जाता है. And even inside them, life must be very rare, for it is extremely unusual for suns to throw off planets as our sun has done. और हत्ता कि इनके अंदर भी इंतहाई गैर मामूली बात है. Probably only one star in 100,000 has a planet going around it at the right distance for life to be possible on it. गालबन 1,00,000 सितारों में से सिर्फ एक सितारा दुरुस्त फासला पर गर्दिश करता हुआ एक सियारा रखता है जिस पर ज़िंदगी मुमकिन हो.